الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی مہربانی سے میں کچھ بیان کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ شاعر نے کیا ایک خوب کہا ہے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کو زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے لیے پریشان تھی ساری دنیا، وہ آئے جن کی خوشخبری دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کا تھا ترانہ نغمہ داؤد میں، وہ آئے جن کے بارے میں کہا سارے نبیوں نے، وہ آئے جن کے بارے کی تمنا کر رہے تھے ساروں نے، جن کے بارے میں ہمیں قرآن نے بتایا وہ ہدایت ہے، ہمیں ہدایت کو اپنانا ہے اس لیے کہ ہدایت تو ہدایت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ کا آنا دنیا کے لیے باعث برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جس پہلو کو بھی بیان کیا جائے اس کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عادات کو اپنایا جائے اس پہ عمل کرنا سنت ہے اور ثواب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو راہ راست دکھانے کے لیے آئے اور دنیا والوں کو یہ بتانے آئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے سامنے اپنا سجدہ کرنا ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو نہیں جھکانا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم زندگی جو ہے وہ اخلاقیات کی ہے، جو دنیا والوں کے لیے نمونہ ہی نہیں، جس پہ زندگی گزار کے انسان جو ہے اپنے دنیا کو بھی کامیاب کر سکتا ہے اور آخرت میں اس کو کامیابی تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق عمدہ ہوں گے، جس کی زندگی اچھی ہوگی، جس کے رہن سہن اچھے ہوں گے، جس کے زندگی گزارنے کے طریقے اچھے ہوں گے، جس نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے جو ہے اپنائے ہوں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کیسے رہا سہا جائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمیشہ مخالف رہے، دشمن بنے رہے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اکرمہ جو ہے مکہ چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا تھا کچھ آدمی کے بارے میں کہ وہ جہاں بھی پایا جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ جب وہ بھاگا وہاں سے، اس کی بیوی نے اللہ کے رسول سے سفارش کی کہ اللہ کے رسول میرے شوہر کو امان دو۔ اللہ کے رسول رحم دل تھے، کریم تھے، مہربان تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو امان دیتا ہوں۔ جب یہ بات ان کی بیوی کو معلوم ہوئی تو بہت خوشی ہوئی۔ وہ اپنے شوہر کو لینے کے لیے وہاں سے نکل پڑی۔ دریائی سفر تھا اور معاملہ بہت خراب تھا، اس لیے کہ اکرمہ کے قتل کا اعلان ہو چکا تھا۔ اکرمہ جو ہے بھاگتے چلے گئے، اس کی بیوی ان کے پیچھے چلی، ساحل کے پاس پہنچتے جب اس نے اکرمہ کو اپنے شوہر کو پا لیا تو یہ کہا کہ اے اکرمہ، اے میرے شوہر، اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں مجھے امان دیا ہے۔ اکرمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جس کے ساتھ اتنا غلط کام کیا، جس کے ساتھ میں نے برا سلوک کیا، جس کو میں نے ستایا، جس کو میں نے پریشان کیا، وہ میرے حق میں کیسے آ سکتے ہیں۔ یہ بات اکرمہ کو بہت تعجب سی محسوس ہو رہی تھی، بہت بیکار لگ رہی تھی یہ بات ان کو، لیکن بیوی کے کہنا تھا، بیوی پہ کچھ بھروسہ کیا ہلکا ایسا
ہو سکتا ہے کہ یہ امان مل جائے، اس لیے کہ اگر وہاں سے بھاگیں گے تب بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے بھائیو، ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان کی بیوی کو یہ کہا تھا کہ اکرمہ کو واپس لے کر کے آؤ، اکرمہ کو کچھ یقین ہوا، جب اکرمہ وہاں سے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور یہ کہا کہ اکرمہ، ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو، ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم ایمان قبول کرو، ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اکرمہ کو اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے لگایا، چپکایا۔ اکرمہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، اکرمہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا کہ دل کو ٹھنڈک محسوس ہو گئی ہو، دل کو سکون مل گیا ہو، دل کو آرام مل گیا ہو، دل کو چین مل گیا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اسلام پیش کیا اور یہ کہا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اکرمہ نے یہ کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ زندگی نبی کی ہمارے لیے سراست نمونہ ہے، یہ زندگی ہمارے لیے نبی کی سراسر میرے بھائیوں رہن سہن اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے، حضرت جو ہے ابو سفیان، ان کے بارے میں آتا ہے جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان بہت پریشان تھے کہ آج یہ محمد ہم سے بدلہ لیں گے، آج یہ محمد ہمیں ماریں گے، آج یہ محمد ہمیں ستائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے یہی سلوک کیا تھا۔ ابو سفیان ہمیشہ اسلام کا مخالف رہے، ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، لیکن چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، اسلام غالب آ چکا تھا، مکہ کے اندر اسلام پھیل چکا تھا، اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا میرے بھائیوں، یہ اعلان کیا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسی امان ہے۔ میرے بھائیوں، ہوتا یوں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں تو اسے امان دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ، میں محمد کا چچا عباس تجھے امان دیتا ہوں، تجھے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ حضرت سفیان اس وقت ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے ان کو اپنے گھوڑے پہ بٹھایا اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کیا کہا کہ آؤ، میں محمد کا چچا تجھے امان دیتا ہوں، تجھے پناہ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر یہ دیکھ کر کے ان کے پیچھے ہو لیے، یہ اسلام کا دشمن ہے، اس کا گلا کاٹنا ہے، لیکن حضرت عباس نے گھوڑا کو تیز دوڑایا، حضرت عمر اور تیز بھاگے، بھاگتے بھاگتے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تیرا چچا عباس یہ جو ابو سفیان ہے اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے میرے بھائیوں یہ کہا کہ ابو سفیان کو مہلت دو 3 دن کی، اسے سوچنے دو، اسے غور فکر کرنے دو۔ میرے بھائیوں، اس کو ایک کمرے میں رکھا گیا جس میں ابو سفیان 3 دن تک رہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کیا اور اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معاملہ یہاں تک پڑ گیا تھا کہ حضرت عمر جو ہے اس کے پیچھے ہو لیے تھے اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان جو ہے اسلام کا دشمن ہے، مجھے ابھی حکم دو، میں اس کا گلا کاٹتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے شیر میرے بھائیوں عمر بن خطاب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے حکم دو، میں اس کا گلا کاٹتا ہوں، یہ اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے عمر، اس کو پناہ دو، اس کو امن دو، ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام قبول کر لے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سفیان نے اسلام قبول کیا اور وہ صحابی بن گئے۔ تو 2 آدمی، ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، دوسرا آدمی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اسلام کے مخالف رہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس لیے ہم بھی اخلاق کا طریقہ اپنائیں، اسی پہ زندگی ہماری اچھی ہو سکتی ہے، اسی پہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت تو کامیابی ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔